اس کے شریر میں بڑھ گئے. کسی اس کو یہ پتہ نہیں کہ میں نے کل کیا کام کرنا ہے. بات ادری وقت ماں بات سے وہ پتا. اس لیے میں پہلے سب سے ساری جماعت کو متربع کر دیتا ہوں اور کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے بعض اوقات سے سنا ہے بعض ساتھیوں سے کہ استاد شفقت آپ کی وفات ہماری موجودگی جو ہو گئی، خدا خبر کس کی آگے ہے کس کی پیچھے ہے، لیکن ہم آپ کو منارہ دلائیں گے، منارہ میں دفن کریں گے. اور یہ سرسر غلط خیال ہے اور وہم ہے، یہ جنون ہے مسلط ہوا. میں پہلے آپ سے یہ عرض سے دفع کر سکتا ہوں کہ اکرم کی کوئی لڑکے ہیں لیکن اس نے کسی کو دین پر نہیں لگایا کہ اس کے بعد وہ دین کی خدمت کر سکے. اس لیے مجھے وہ قطعی تو نہیں، کیونکہ بھائی یہ نہیں نہیں ضروری چیز ہے، لیکن مجھے یہ خیال آتا ہے بار بار میرے دباؤ میں آتا ہے، غازی صاحب کے دباؤ میں بھی اور بعض صاحب کے دباؤ میں یہ چیز آتی ہے کہ اکرم کی موت کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ دارالخان انہوں نے چھیڑ کر کے اور تقسیم کر رہا تھا. اس لیے زندگی میں مجھے میرے دشمنوں نے مجھے ہوا کیا تھا موت کے بعد برائے اللہ اللہ کے واسطے کر کے یہ خیال نہ کرنا کہ مجھے سے موت کے بعد تو آپ لوگ اغوا کر رہے تو میرے تو جیسے وہ دشمن ہیں جو رات دشمن مرے گے. اس لیے کہ میری بیوی اور بچوں کے لیے میرا وجود یا میری کبار میری ڈھیری جو ہے یہ ان کے لیے سہارا اور حوصلہ اور تسلی کی بات بنے گی. پہلی جدائی موت کی ان کے لیے یہ بھی چھوڑا، دوسرے میں چھوڑا یہ کہ تو مجھے ان کے ہاتھ سے چھین کر کے لے جا کر کے مجھے دوسری جگہ جائے جاؤ ہر جگہ سے نہ کرنا. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کمالات سارے کے سارے روحانی روح کے ہوتے ہیں. بدن تو ایک لباس ہے. موت کے بعد دونوں سنتے ہیں یا تو نجات ہو جائے گی اور کمالات سارے کے ساتھ میں ساتھ لے کر کے جاؤں گا. یا خدا نہ کرے اللہ تعالیٰ بھی بات کر رہے اس کی ذات بے نیاز ہے، بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی سے یہ بات ہے. اگر نجات نہ ہوئی تو تمہیں فائدہ کوئی نہیں، اگر نجات ہوئی تو یہ یاد رکھ لے گا کہ میرے خلاف کیا گیا تو وہ اپنے برتن کو صاف کر دے، اس کا برتن صاف ہو جائے گا، میں طرف کا نہیں اس کو خیال چھوڑ دے. فائدہ ہی بہت کراچی میں آ جائے، ملتان آ جائے، پشاور آ جائے، بیرا آ جائے، لاہور آ جائے، سرگودھے آ جائے، پنڈی آ جائے، بہرحال میرا بدفر جو ہے وہ ٹکرا نہیں جائے چلا نہیں ہو رہی. اس کے خلاف کرنے والا وہ میرا سید ہے، اس کے خلاف. اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے، یہ پہلے خوب سمجھ لو اس بات پہ، اس پر عمل کریں. اور اس کے بعد میری بیوی یا بچی جو ہیں ان کے ساتھ اگر میرے دشمن میرے مخالف اگر دشمنی کرے، ان کو ایذا پہنچائیں، انہیں تکلیفیں پہنچائیں، تو ہر ساتھی کا جس کو پتہ چل جائے اس کا فرض ہے وہ اگر زبانی اطاعت کر سکتا ہے تو زبانی اطاعت کرے، اگر زبانی نہیں کر سکتا تو مالی اطاعت کرے، مالی نہیں کر سکتا تو جانی اطاعت کر سکتا ہے تو جانی، جو جان پیش کر سکتا ہے وہ جان پیش کرے، جو مال پیش کر سکتا ہے مال کرے، جو زبان پیش کر سکتا ہے وہ زبان کرے. اگر اس کو ابدا پتہ چل چکا ہے اصلا اس نے ان باتوں میں سے کوئی بات نہیں کی تو میں سمجھ لوں گا کہ یہ میری جماعت کا فرض نہیں اور اس کو روحانی کا میرے ساتھ نہیں، اس کو کوئی دکھ نہیں. میری بیوی اور میرے بچی نے 40 سال تقریباً اور زندگی جب تک ہوگی تمہاری خدمت کی ہے، آج تک خدمت کر رہی ہے، رات دن تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہے. ان کی حالت یہ وہ روتی رہ جائے اور یہ بحال فریاد کرتی جائے اور آپ مانگے کریں، یہ ظلم ہے دین، بلکہ یہ لوگ حالات ہی نہیں انسان ہوا آدمی جو اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کو بڑا خیال رکھتا. دوسری چیز یہ ہے کہ بعض ساتھی کے دماغ پر حکومت کا جنون شروع ہو گیا ہے، اس کو نکال دے.
یہ صرف وہ دونوں قوالات جو تو تھے آقا نامدار محمد رسول اللہ اور خلفائے راشدین اور عمر بن عبدالعزیز تک یہ ختم ہو چکا ہے. بعض نے بات کے متعلق کہا ہے لیکن وہ بھی رد کر دیا ہے کہ وہ شافعی کو میری حکومت میں ملی. اس لیے یہ حکومت باطنی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب اور مجھے عطا کر دیا ہے. میرے ساتھ تعلق رکھنے والے آدمی میرے متعلقین میرے بوتوں کے دین ان کو یہ چیز نہیں مل سکتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہے تو دے 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 دے. اس کا جنون بالکل دماغ سے نکال دو. اس کے ساتھ چھوڑ. اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی بلند منازل والا ہو کتنا بھی بچہ آدمی ہو اگر میرے ساتھ اس کا تعلق نہیں قرب میرا اس کے ساتھ حاصل نہیں میرا مقرب نہیں میرے ساتھ اس کو تقرب حاصل نہیں عند اللہ سلوک کے معاملے میں سے کوئی تقرب حاصل نہ ہوگا کوئی قرب حاصل نہ ہوگا وہ خالی کا خالی رہے گا. اس کے بعد چوتھی چیز یہ ہے کیسے ساتھی کو اگر میں چھڑک دوں یہ علیحدہ بات ہے. کیسے معاملے میں چھڑکوں تنبیہ کروں سرورش کروں اس کو نہ تو کسی وجہ سے کہ شریع خلاف کرتا ہے یا کہ ساتھی کے ساتھ خلاف کرتا ہے وہ جدا بات ہے. اس میں کوئی نقصان اس پر ہوگا لیکن میرے دل میں قدورت پیدا ہو جائے بغض پیدا ہو گیا وہ شخص گر جائے گا. گرنے کے بعد پوری زندگی میں میں بھی کوشش کری وہ بھی کرتا رہے لیکن پھر وہ کام وہ مرتبہ وہ کام اس کو نہ ملے. اس کا خیال رکھنا یہ چیز میں نے اس لیے کہہ دی ہے کہ یہ ساری آواز کو پہنچ جائے. کوئی شخص اس بات کا دماغ میں خیال تک نہ لے آئے کہ صادق کے بغیر جو ہوگی تو وہ منارہ ہوگی. منارہ جنت الفردوس نہیں جنت الفردوس آپ کے اعمال ہیں جو کوئی عمل کرے گا اس مطابق اس کی جزا سزا ملی. اس کا بہت بڑا خیال رکھنا ہم خیال رکھنا. شیخ کے آداب سے یہی صورت ہے جو کوئی بنے آپ ظاہر کرتی ہے میں بول نہیں سکتا. خلفائے اربعہ جو میں نے مقرر کیے ہیں تیسرا بھی 2-3 سال کے بعد اس میں استعداد نہیں پیدا ہوئی. استعداد پیدا ہونے کے بعد اس کو مقرر کر دیا جائے گا. اور یہ 4 خلیفے جو ہیں یہ مساوی حقوق رکھتے ہوں گے. ان کے حقوق جو ہوں گے بالکل مساوی ہوں گے. اور میں نے اس لیے یہ 4 مقرر کیا ہے کہ مجھے خطرہ پیدا ہو چکا ہے پہلے سے. میں پہلے سے خوف زدہ ہوں. منظور حسین شاہ نے تباہی پٹی ہے ساری جماعت کو برباد کیا ہے شیطان کے چنگل میں آ کر. اس کے بعد سلیمان نے یہ فیل کیا ہے کہ 4 ہونے کی وجہ سے یہ اگر ایک خراب ہو جائے تو دوسرا سنبھال لائے گا دوسرا کا تیسرا سنبھال لائے گا تیسرا چوتھا سنبھال لائے گا. اس کے بعد 5 آدمی میں نے مقرر کیے ہیں. 5 آدمی مولوی قرآن مصطفیٰ شرکیاری والے سید محمد حسن اور سجمان والے مولوی عبدالغفور صاحب نفس استان ہے سلاس والے مولوی خان محمد ایران والے غازی مرجان وزیر اختیار کے لیے میں نے ان کو مقرر کر دیا ہے. اور یہ جو ہے بنیاد حسین شاہ بیگ صاحب اکرم صاحب 4تھا آدمی جو آئے گا یہ مساوی حقوق ہوگے. ان میں کوئی فرق نہ ہوگا. اور کوئی ساتھی جو میرے ساتھ ہے میرے ساتھ اللہ ہے مجھ سے شاید اس نے حاصل کیا ہے. بہتر یہ ہے کہ جماعت منسلط رہے منظم رہے یکجان رہے بھائی بھائی بن رہے. ان میں کوئی اختلاف نہ پیدا ہو. سب سے بہتر عزت ان کی اس میں ہے. وقار بھی اس میں رہے گی عزت بھی اس میں رہے گی اور روز بھی ان کا اس میں رہے گا. کاروبار میں بھی برکت اس میں ہوگی کہ یکجان ہو کر کے بھائی بھائی بن کر کے رہے. اگر بن فرد بحال ان میں کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو کوئی ساتھی جو میرے ساتھ ہے اس کو دوسرا نقصان نہیں پہنچا سکتا. روحانی طور کوئی نقصان اس کو نہیں پہنچائے گا. مثلا بنیاد حسین شاہ کی مخالفت اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو نقصان نہیں ہوگا. جب بنیاد حسین شاہ کی مخالفت کرتا ہے تو اس کو نقصان نہیں ہوگا.
اسی طریقے سے جس قدر بھی ساتھی ہیں میرے ساتھ بندے ہیں اور ان کو نقصان کوئی پہنچا نہیں سکتا، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپس میں بھائی بھائی بن کے رہو، رحماء بینہم کا نمونہ دکھاؤ جس طرح صحابہ کرام تھے اسی طریقے سے رہو۔ یہ چلو یہ الفاظ جو کچھ میں نے کہے مال بطور نصیحت کیے ہیں اور جواب کی بہتری کے لیے کیے ہیں، شاید ان میں میں اندر ترمیم کر بھی لوں کچھ۔ جی 12 جنوری سال 84 رات کے 8 بجے کے بعد میں نے اپنے اندر بیٹھ کر کے اور اکابرین ساتھیوں کے سامنے یہ تقریر کی تھی۔